نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ عز و جل کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی کئی نشستوں سے ہمارا موضوع سخن تصوف کی حقیقت و ماہیت کا بیان ہے. اس باب میں اس وقت ہمارے پیش نظر حضرت شیخ ابو عبد الرحمن السلمی جلیل القدر ائمہ تصوف میں سے ہو گزرے ہیں. ان کی کتاب طبقات صوفیہ کا مطالعہ ہے، اور جن جلیل القدر ائمہ تصوف کے ریفرنس سے ہم تصوف کی حقیقت اور ماہیت کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ان میں آج حضرت ابو حمزہ الخراسانی ان کا قول تصوف پر، اس سے بات کو ہم شروع کرنے لگے ہیں جو امام سلمی نے روایت کیا ہے. ابو حمزہ الخراسانی نیشا پور کے تھے، اور یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقران یعنی ان کے معاصرین میں سے تھے. اور حضرت ابو تراب النخشبی ان کے ساتھ ان کی ہم سفری بھی رہی، صحبت بھی رہی. حضرت امام ابو سعید الخراز جیسے اکابر مشائخ کے ساتھیوں میں سے. آپ سے پوچھا گیا کہ صوفی کون ہوتا ہے؟ حضرت ابو حمزہ الخراسانی النیشا پوری، صوفی کون ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، یعنی سئل ابو حمزہ الخراسانی عن الصوفی فقال من صفی من کل درن فلم یبق فیہ وسخ المخالفات بحال، کہ جو شخص ہر قسم کے میل کچیل سے جس کا باطن پاک اور صاف ہو جائے، گناہ کے خیال سے، معصیت کے خیال سے، نافرمانی کے خیال سے، عجب سے، کبر سے، حسد سے، بغض سے، عناد سے، نفاق سے، وہ سارے نواحی باطنہ، وہ معاصی باطنہ، وہ گناہ اور ان کے اثرات جو باطن کو، قلب کو، نفس کو پراگندہ کرتے اور پلید کرتے، یہ درن ہیں. یہ میل کچیل، تمام میل کچیل جو ہیں اگر وہ باطن سے نکل جائیں اور باطن پاک و صاف ہو جائے، فلم یبق فیہ وسخ المخالفات بحال، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کے کسی بھی حکم کے ساتھ، یا یوں کہیے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی امر و نہی اور کسی حکم کی مخالفت کی کوئی میل کسی بھی حال میں اس کے قلب و باطن میں نہ رہے. جس شخص کو اتنی کامل درجہ کی صفائی باطن نصیب ہو جائے اس کو صوفی کہتے ہیں. اس کے بعد یہی بات حضرت شیخ امام ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر ائمہ تصوف میں سے، اور جن کا ذکر سیدنا غوث العظم سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ طریقت ہے اس میں بھی آپ کے مشائخ میں آپ کا ذکر آتا ہے. حضرت ابو بکر الشبلی یہ ان اکابر اور مشائخ میں سے ہیں کہ یہ بھی اصحاب جنید، امام حضرت جنید بغدادی کے اصحاب میں سے تھے. حضرت خیر النساج کے احباب اصحاب میں سے تھے. جلیل القدر عالم، جلیل القدر محدث، جلیل القدر فقیہ، اور مفتی تھے. مذہب مالکی کی فقہ پہ فتویٰ دیتے تھے، مذہب مالکی کی فقہ پر، اور آپ اپنے علم اور حال دونوں میں بڑے کامل تھے. اور بڑے بڑے اکابر ائمہ علم کے، حدیث کے آپ کی مجلس میں، آپ کی صحبت میں آتے اور آپ سے حدیث روایت ہیں.
اب اس پائے کی ہستی کثیر احادیث آپ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی، اور جلیل القدر ائمہ تصوف میں سے حضرت امام سلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو القاسم النصر بازی سے سنا، اور انہوں نے حضرت شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول التصوف ضبط حواسک و مراعات انفاسک، فرماتے ہیں کہ تصوف آپ کے جو حواس ہیں، اس کی شرح میں پہلے کسی بیان میں اپنی گفتگو میں کر چکا ہوں، فرمایا کہ آپ کے جو حواس ہیں یعنی جو اعضاء ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پھر اعضاء میں ہاتھ، پاؤں، جہاں سے انسان مختلف چیزوں کے حادثہ یعنی معلومات لیتا ہے، جو حس کو استعمال کرتا ہے اور جن کے ذریعے اس کے اعمال کا ارتکاب ہوتا ہے، ان تمام اعضاء و حواس کو کاملاً ضبط میں رکھنا، قابو میں رکھنا، تاکہ خلاف شرع آلات حواس سے، آلات حاسہ سے، یعنی تمہارے اعضاء جسمانی سے خلاف شرع کوئی عمل صادر نہ ہو، اتنا پختگی سے قابو میں رکھنا، اور اپنے سانسوں کی رعایت کرنا، یعنی اس کی نگرانی اور نگہبانی کرنا کہ ایک لمحہ ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی میں بسر نہ ہو، یہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کے سلسلے میں ایک سانس اور ایک لمحہ بھی غفلت میں بسر نہ ہو، اس کی اتنی نگہداشت کرنا۔ فرمایا اس کو تصوف کہتے ہیں، اور جو شخص اس پر کار بند ہو جائے وہی صوفی کہلانے کا حقدار ہے۔ پھر حضرت عبد الواحد بن بکر نے روایت کیا، یقول سمیت ابی بکر نے شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول التصوف التآلف والتعاطف۔ اب یہ دوسرا قول حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو رہا ہے، فرماتے ہیں کہ تصوف پوچھا گیا کیا ہے، تو فرمایا تصوف الفت کرنے اور شفقت کرنے کا نام ہے۔ اب الفت اور شفقت دو چیزوں کا مجموعہ تصوف ہے، الفت کیسی، شفقت کیسی؟ تو اللہ کے ساتھ بندے کو الفت ہو جائے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ، ہر کسی مخلوق کے ساتھ بندہ شفقت کے ساتھ پیش آئے، تو یہ دو تعلق اگر ان اصولوں پر قائم ہو جائیں تو فرماتے ہیں یہ تصوف ہے۔ اللہ کا تعلق الفت اور محبت کے ساتھ قائم ہو، انس و محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، حب شدید پر قائم ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر شدید درجے کی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ کے ساتھ الفت و محبت کا تعلق استوار ہو، تو اللہ کی اطاعت کرے تو الفت اور محبت میں، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے اس کی محبت میں، اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری کرے تو اس کی محبت میں، اس کے بیان کردہ معصیت سے رکے، گناہ سے پرہیز کرے تو اس کی محبت میں، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرے اس کی محبت میں، یعنی محرک اس کی نیکی کا، اس کے تقوی کا، اس کے عمل بر کا، اعمال صالحہ کا، اس کی عبادت کا، اس کی فرما برداری کا جو محرک ہے، وہ نہ دنیا کی کوئی غرض ہو، حتیٰ کہ نہ دنیا کے بعد آخرت اور جنت کے درجات بھی اس کے عمل صالح کے پیچھے بطور نیت محرک نہ ہوں، محرک اس کے ہر عمل کے پیچھے اللہ کی محبت، اللہ کی الفت ہو، اللہ کی رضا ہو، اس کی قرب کا حصول ہو، اور اللہ کی مخلوق مسلم ہے یا غیر مسلم، کمزور ہے یا طاقتور، نیک ہے یا بد، انسان ہے یا حیوان، کوئی بھی اللہ کی مخلوق میں ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق شفقت پر قائم ہو، نرمی پر قائم ہو، سافٹنس پر قائم ہو، کائنڈنس پر قائم ہو، اس کے لیے بینیولنٹ ہو، انسان کائنڈ ہو، اس کے لیے سافٹ ہو، تو مخلوق کے ساتھ مشفقانہ رویہ ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ محبانہ رویہ ہو۔ تو فرمایا رویے اگر لوگوں کے ان دو خوبیوں اور اصولوں پر قائم ہو جائیں تو اس کا نام تصوف ہے۔ اب اس کے بعد آگے پھر حضرت ابو علی الروزباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اسم گرامی حضرت امام شیخ احمد بن محمد بن قاسم ابو علی الروزباری، جلیل القدر ائمہ تصوف میں سے، یہ بھی حضرت جنید بغدادی کے اصحاب میں سے، یعنی ان کے مصاحبین، ہم مجلس اور ہم صحبت لوگوں میں سے ہیں، حضرت امام ابو الحسین النوری کے لوگوں میں سے ہیں، حضرت ابو حمزہ بغدادی کے لوگوں ان کے طبقات میں سے ہیں۔ الغرض
پھر ابن الجلاح کے ساتھ آپ نے شام میں ان کے ساتھ صحبت رکھی، اور عظیم طبقات میں سے ہیں، اور حافظ الحدیث تھے، حافظ الحدیث تھے، امام تھے حدیث کے، حافظ الحدیث تھے، اور جلیل القدر فقیہ تھے، اور اپنے دور کے بڑے مسلم عالم تھے، امام تھے، اور مرجع خلائق تھے علم شریعت میں۔ اب یہ ان کا مقام ہے ساتھ ہی ساتھ، اور احادیث متصلہ سند کے ساتھ آقا علیہ السلام تک ان سے مروی۔ اور پھر تصوف میں جلیل القدر امام ہے، تصوف و ولایت تھے۔ اب وہ حضرت شیخ ابو علی الروزباری، ان کا قول ہے کہ تصوف حضرت امام سلمی نے منصور بن عبداللہ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں یقول سمیت ابا علی الروزباری وسئل عن التصوف، میں نے ان سے سنا، ان سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا تصوف سارا کا سارا دین اور شریعت کے باب میں حقیقت کو پا لینے کا نام ہے، اس میں کوئی چیز حقیقت سے کم درجے کی جو مذاق ہو یا خلاف حقیقت ہو وہ تصوف میں شامل نہیں ہے۔ اب یہ شیخ امام ابو علی الروزباری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کو جیسے بار بار عرض کیا کہ تصوف دین کے تمام علوم اور برانچز کے ساتھ کس طرح انٹر مکسڈ ہے، ان کا انٹریکشن کس طرح ہے۔ کوئی صوفی تنہا علم دین اور علم شریعت اور علم الفقہ اور علم الحدیث اور علم الآداب اور علم الاخلاق، ان سے کٹ کر تنہا صوفی نہیں ہوتا، یہ اس کی اسپیشلٹی ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم تمام دین اور شریعت کے علوم اس کے اوپر راسخ ہوتا ہے، اور راسخون فی العلم میں سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر امام سلمی نے روایت بیان کی، حضرت امام ابو علی الروزباری کی خود سند بیان کی فرماتے ہیں قال ابو علی استاذی فی التصوف الجنید، وہ فرماتے ہیں کہ تصوف میں میرے شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ استاذی فی الفقہ ابو العباس بن سریج، اور فرماتے ہیں کہ فقہ میں میرے شیخ اور استاذ حضرت امام ابو العباس بن سریج ہیں، یہ بغداد کے تھے، اور اپنے دور کے قضات میں سے تھے، اور یہ اپنے دور کے اصحاب امام شافعی یعنی جلیل القدر جو ائمہ تھے فقہ شافعیہ کے، ان میں سب سے زیادہ ان کو اہمیت اور فوقیت دی جاتی تھی۔ اور امام ابو حامد الاسفراینی جو مذہب شافعی کے جلیل القدر امام ہیں فقہ میں بھی اور عقیدہ میں بھی، جن کی کتابیں ٹیکسٹ بک ہیں فقہ شافعی اور مذہب اشعری کے مطابق عقیدہ میں اور فقہ شافعی میں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ظاہر فقہ کے احکام ہم حضرت امام سریج ابو العباس بن سریج بغدادی سے لیتے تھے، یہ اتھارٹیز تھی۔ فرماتے ہیں استاذی فی الادب ثعلب، اسی طرح فرماتے ہیں کہ ادب میں میرے جو استاذ ہیں وہ احمد بن زید بن سیار ثعلب النحوی ہیں، بڑے معروف نحوی تھے، اور انہوں نے ابن العرابی کے پاس علم الادب سارا پڑھا تھا، اور وہ حجت تھے، اور حفظ میں اور صدق میں اور عربی زبان کی مہارت میں وہ اپنے دور کے امام اور مرجع تھے۔ اور فرماتے ہیں استاذی فی الحدیث ابراہیم الحربی، اور حدیث میں میرے شیخ حضرت ابراہیم الحربی ہیں، اور یہ فقرہ حضرت خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں بھی روایت کیا ہے، اور امام سلمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ حدیث اور فقہ دونوں میں بھی وہ ان کے مشائخ میں سے ہیں۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ تصوف کس طرح صوفیاء کے ہاں تصوف، علم الحدیث، علم الفقہ اور علم الادب اور علوم قرآن، علوم شریعت کس طرح آپس میں انٹرمکس تھے۔ یہ سارا مجموعہ جب تیار ہوتا تھا تو لوگ راسخین فی العلم ہوتے، انہی میں صوفیاء تھے، انہی میں محدثین تھے، انہی میں جلیل القدر ائمہ فقہ تھے۔ اب اس کے بعد آگے امام جعفر بن محمد الخلدی، ان کا قول آ رہا ہے، امام جعفر بن محمد بن نصیر الخلدی، ابو محمد الخواص بھی ان کو کہتے البغدادی، یہ بھی حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے تھے، مریدین میں سے، اور ابو الحسین النوری کے مصاحبین میں سے، اور حضرت سمنون المحب کے احباب میں سے تھے، امام محمد الجریری کے احباب میں سے تھے۔ یہ وہ مشائخ وقت ہیں جو ان کے اقران تھے یہ سارے، اور یہ جن کا قول آگے آ رہا ہے تصوف پر، امام جعفر بن محمد الخلدی،
وہ فرماتے ہیں، یعنی آپ بندہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 130 سے زیادہ کتابیں صرف تصوف پر ہیں، دیوان ہیں، یعنی بڑی بڑی کتابیں اور مجموعات ہیں 130 سے زیادہ فقط علم تصوف پر، من دواوین صوفیہ۔ آپ اندازہ کر لیں، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بزرگ ہو گزرے ہیں آپ یعنی 3 صدی ہجری میں، یہ 3 صدی ہجری میں، یعنی امام بخاری امام مسلم کی وفات کے بعد 100 سال کے اندر اندر کے یہ سارے بزرگ ہیں، جب باقی ائمہ حدیث کا جو سارا زمانہ تھا اس صدی کے لوگ ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا تصوف کا علم ائمہ کے ہاں متداول اور مروج ہوگا کہ صرف ان تنہا ایک امام جعفر بن محمد الخلدی فرماتے ہیں کہ 130 سے زیادہ تو میرے پاس تصوف کے دواوین بڑے بڑے مجموعات ہیں، کتب عظیم۔ اس طرح ہر ایک کا الگ الگ ذخیرہ تھا، اسی طرح حدیث پر کتب ہوتی ہیں، اس طرح احکام فقہ پر ان کے پاس بڑی کثیر کتب ہوتی۔ تو ان کا مقام یہ تھا، وکان مرجع الیہ فی علوم القوم و کتبہم و حکایاتہم و سیرہم، یہ مرجع تھے لوگ کہ علوم کے باب میں، کتب کے باب میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل سند کے ساتھ ان سے حدیث بھی مروی ہے۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ تصوف کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، امام سلمی روایت کرتے ہیں امام ابو القاسم سے، العباس بن محمد بن العباس الخلال سے، وہ کہتے ہیں سمعت جعفر الخلدی یقول سمعت الجنید سئل عن التصوف، پوچھا گیا تصوف کیا ہے؟ کہتے ہیں العلو الی کل خلق شریف والعدول الی کل خلق دنی، اور ایک اور مقام پر دوسرا لفظ تھا خلق سنی کہا تھا، اور والعدول والخروج عن کل خلق دنی، فرمایا کہ تصوف اخلاق حسنہ کی اعلیٰ سے اعلیٰ تمام اقدار کو اپنے ظاہر و باطن میں جمع کر لینا، اور اخلاق سیئہ کی ساری قدروں کو نکال دینا اپنی زندگی سے۔ فرمایا اس طرح اخلاق حسنہ سے مزین ہو جانے کا نام ظاہر و باطن میں، اس کا نام تصوف ہے۔ یہ ان کی بیان کردہ تعریف ہے۔ پھر امام ابو بکر محمد بن داؤد الدقی اگلے جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں، امام ابو بکر محمد بن داؤد الدیناوری الدقی شام سے ہیں، 100 سال سے زیادہ عمر پائی، یہ امام روزباری کے اقران میں سے ہیں، اور امام ابو عبداللہ بن الجلا کے احباب اور اصحاب میں سے ہیں۔ پھر جلیل القدر ائمہ میں سے ابو بکر الزقاق، ابو بکر المصری، اس طرح جلیل القدر ائمہ تصوف کے بھی، علم کے بھی، حدیث کے، ان کے اصحاب اور ان کے اہل مجلس ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، امام سلمی پوری کامل سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ فرق کیا ہے، الفرق بین الفقر والتصوف، سئل عن الفرق بین الفقر والتصوف، تصوف اور فقر کے درمیان کیا فرق ہے آپ سے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا الفقر حال من احوال التصوف، فرق یہ ہے کہ تصوف کل ہے اور فقر اس کے احوال میں سے ایک حال کا نام ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا پہ اہل تصوف کون ہوتا ہے، ما علامت الصوفی، صوفی کی اہل تصوف کی علامت کیا ہے؟ فقال ان یکون مشغولا بکل ما هو اولا به من غیرہ ویکون معصوما اے محفوظا عن المذمومات، فرمایا صوفی وہ شخص ہے کہ جو ہر دوسرے شخص سے بہتر حال میں اللہ کے ساتھ مشغول ہو، جو حال بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں، اس کے احکام شریعت کے مطابق، سنت نبوی کے مطابق، ہر دوسرے حال کے مقابلے میں جو حال اللہ عند اللہ و عند رسول جو بہتر ہے، تو بہتر سے بہترین حال میں ہر وقت مشغول رہنے والا وہ صوفی ہے، اور ہمہ وقت جمیع مذمومات سے محفوظ و محمون رہنے والا وہ صوفی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص ارتکاب معاصی سے اور مناہی سے اور مذمومات سے اور رذائل سے ہمہ وقت بچا رہے، اور فضائل سے، محاسن سے اور طاعات سے اور عبادات سے اور صالحات کے ساتھ مزین رہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اس کو صوفی کہتے ہیں، اور اس تزین کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے امام سلمی نے اپنے شیخ اور اپنے ماموں، جن سے کثرت کے ساتھ آپ نے استفادہ اور فیض لیا،
وہ امام ابو عمر اسماعیل بن نجید السلمی، اور امام ابو عبد الرحمن سلمی بھی اپنے نانا کی نسبت سے کہلاتے ہیں، والد کی اپنی جد کی نسبت سے نہیں۔ وہ جو سلمی کہلاتے ہیں وہ اپنے نانا شیخ کی نسبت سے سلمی۔ ابو عمر بن نجید اسماعیل، ان کا نام ہے اسماعیل بن نجید بن احمد بن یوسف السلمی۔ اب یہ جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں، بہت بڑے ائمہ حدیث میں سے ہیں، ائمہ فقہ میں سے، ائمہ عقیدہ میں سے، ائمہ علم اور قرآن میں سے، اور صاحب سند مسند ہیں، ان کے کامل متصل اسناد ہیں آقا علیہ السلام تک حدیث میں۔ اب ان سے روایت کرتے ہیں کہ تصوف کیا ہے۔ امام سلمی فرماتے ہیں سمعت جدی، میں نے خود سنا اپنی جد یعنی حضرت ابو عمر اسماعیل بن نجید السلمی سے کہ سئل مت تصوف، ان سے پوچھا گیا مجلس میں کہ حضرت تصوف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر تحت الامر والنہی هو التصوف۔ تصوف یہ ہے کہ اللہ کے جو جتنے احکام شریعت ہیں امر اور نہی کے، ان کی ادائیگی میں یعنی اوامر کی بجا آوری میں، نواہی سے کاملاً اجتناب کرنے میں استقامت کے ساتھ صابر رہنا اور ایک لمحہ بھی نہ پھسلنے پانا، اس استقامت اور صبر کا نام تصوف ہے۔ یعنی احکام کی بجا آوری میں کئی بار تکلیف آئے گی، مشقت ادا کرنی پڑے گی، سخت سردی کا موسم ہے، برف باری ہے، شدید سرد موسم ہے، آپ رات کو تہجد کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں طہارت کے حصول کے لیے، فقط بار بار وضو کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، آپ کے پاس رات بھر کھڑے ہو کے نیند کا تھکاوٹ غلبہ ہے مگر اللہ کے حضور عبادت کر رہے ہیں، نفس کسی چیز کی طلب کر رہا ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں اس جام سے، طبیعت گناہ چاہتی ہے، آپ گناہ سے پرہیز کر رہے ہیں۔ الغرض ریاضات میں، طاعات میں، عبادات میں، مجاہدات میں، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کے راستوں کے کھلنے کے لیے تو مجاہدات ہی کا راستہ قرآن مجید نے بتایا۔ ان ریاضات و مجاہدات میں آپ کے اوپر جو تکلیف آئے گی، جو مشقت آئے گی، جو مشکلات آئیں گی، فرمایا ان اللہ کی طاعت اور عبادت اور اس کی ریاضت و مجاہدہ کی بجا آوری میں تمام مشکلات کو صبر کے ساتھ ہنس کے برداشت کرتے رہنا، اور نہ صرف یہ کہ زبان پر، دل میں بھی اس کے لیے تنگی اور حرج اور بوجھ محسوس نہ کرنا۔ فرمایا اس کیفیت دائمی صبر کا نام تصوف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے، یہ کیفیت اسی وقت ہوتی ہے، اللہ کے اوامر اور نواہی میں ہر وقت صابر رہنا، یہ اسی وقت ممکن ہے۔ تصوف کی تاریخ میں فرمایا ممکن ہے جب بندہ صاحب توکل ہو، اور فرماتے ہیں توکل کا ادنا درجہ، ادنا ہو حسن الظن باللہ، ادنا سب سے نچلا درجہ توکل کا یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ اللہ پر حسن ظن کے ساتھ ہو کہ اللہ جو کرتا ہے میرے ساتھ، میرے حق میں وہی بہتر ہے، اللہ جو فیصلہ فرمائے گا میرے حق میں وہی بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت کے امر پر ایسا توکل کہ اس کے ہر امر میں، ہر حکم میں اپنے لیے خیر سمجھنا اور اس کی ہر نہیں میں اپنے لیے نقصان سمجھنا، کامل توکل اگر اس حسن ظن کے ساتھ ہو تو فرمایا تب جا کے وہ صبر نصیب ہوتا ہے، جو دوامی صبر اوامر و نواہی کے باب میں جس کو تصوف کہتے ہیں۔ آپ نے پھر اس طرح تصوف کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت ابو عمر اسماعیل بن نجید نے فرمایا یہ بھی جان لے، صوفی کے لیے لازم ہے کہ وہ جان لے کہ کل حال لا یکون عن نتیجۃ العلم فإن ضررہ علی صاحبہ اکثر من نفعہ، ہر وہ حال جو علم شریعت کے نتیجے میں پیدا نہ ہو، حال تو ہندو جوگی بھی پیدا کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، اپنا یوگ اور یوگ طریق پر کام کرتے ہیں، وہ نروان کرتے ہیں، بدھ مذہب کے لوگ وہ بھی اپنا ریاضت مجاہدہ کرتے ہیں، ان کا بھی نروان کا طریقہ ہے، ہندو جوگی کرتے ہیں، رہبانیت کے طریق پر نصارہ بھی کرتے تھے۔ الغرض اب بھی لوگ جاتے ہیں، یعنی کرسچن بھی جاتے ہیں، مصر میں وادی سینا میں طور سینا پر وہاں جگہ بنی ہوئی ہے، میں خود گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، وہاں 20 10 سال 8 سال 5 سال کے لیے وہاں خلوت نشینی کرتے ہیں ان کے، اور وہ اپنا ایک کورس ہوتا ہے۔ تو طریقے تو کئی مختلف مذاہب نے اپنے وضع کر رکھے ہیں مگر نہیں، اور ان سے ہر ایک کے ایفرٹس کے ساتھ ایک حال پیدا ہوتا ہے۔ یہ روحانی مجاہدات اسی طرح ہیں جیسے جسمانی ریاضت ہوتی ہے، جو شخص مسلمان ہو یا کافر جو جسمانی ریاضت کرے گا، مجاہدہ کرے گا تو کچھ نہ کچھ پہلوان تو بنے گا ہی نا،
اس کے پہلوان بننے کے لیے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. جو میں تو ہندو بھی اور کافر بھی اور عیسائی بھی اور مختلف چائنا کے لوگ بھی کئی اور جاپان کے بڑے بڑے ریسلر ہوتے ہیں، پہلوان ہوتے ہیں، باکسر ہوتے ہیں. بھئی جو فن سیکھے گا، ریاضت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، اسی میں وہ یکتا بھی ہو جائے گا، سب سے کامل بھی ہو جائے گا اپنے فن میں. تو جس طرح جسم طاقت پاتے ہیں جسمانی ریاضت کے ساتھ، اسی طرح روحیں بھی طاقت پاتی ہیں روحانی ریاضت کے ساتھ. تو ان کی اپنی مشقتیں ہیں، تو ہر ایک کے اس سے اپنے حال وارد ہوتے ہیں، پھر وہ کشف کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، پھر ان کے حال وارد ہوتے ہیں. تو بیان یہ کرنا مقصود ہے کہ فقط باطن پہ کسی حال کا وارد ہونا، اس کا نام تصوف نہیں ہے. اس حال کا وارد ہونا تصوف ہے جو حال شریعت کی مطابقت میں وارد ہو، جو علم شریعت کے عین مطابق ہو اور علم شریعت کے عین تابع ہو، جو احکام سنت کے تابع ہو، جس میں اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کے احکام کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، اور جو شریعت و سنت نبوی اور آثار صحابہ اور تابعین ان کی مطابقت میں کی ہوئی ریاضت اور مجاہدہ کے نتیجے میں جو حال وارد ہوگا قلب و باطن پر، وہ حال تصوف کا حصہ ہے. فرمایا صوفی کو اس پہ دھیان کرنا چاہیے، محض حال میں گم نہ ہو جائے. بعض اوقات حال ایک گرد و غبار کی صورت میں بھی آتا ہے. جیسے گاڑی چلتی ہے، تیز رفتار گاڑی چلتی ہے، تو جب گاڑی چلے گی تو اس کی تیزی رفتار کی وجہ سے دائیں بائیں گرد و غبار تو اڑے گا، گرد و غبار بھی اڑے گا، کنکریاں بھی اڑیں گی، مٹی بھی اڑے گی، سب کچھ اڑتا جائے گا. تو جب ایک ریاضت کرتا ہے آدمی، ریاضت کے نتیجے میں کچھ نتائج تو پیدا ہوں گے. جسم کی ریاضت کرے یا روحانی ریاضت کرے، مجاہدات کرے، نتائج تو پیدا ہوں گے. کشف کے لیے جب ایفرٹس کرتا ہے تو عملیات بھی کرتے ہیں لوگ، خاص طرز کی عملیات. وہ جادو تو نہیں ہوتا، مگر جادو کی قسم کی، جادو کی نوعیت کے عملیات ہوتے ہیں. اس کے لیے لوگ چلے کرتے ہیں، چلہ کشیاں کرتے ہیں، اور چلہ کشی کرتے ہیں، کھانے پینے کی پرہیزیں کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، تو نتیجے میں اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. اسم اللہ رب العزت کے اسماء الہیہ کے اثرات ہیں. آپ اللہ رب العزت کے اسماء الہیہ ودود کا ورد کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ کریں، خاص عدد کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ خاص طریق سے کریں، تو اس سے مودت اور محبت پیدا ہوتی. قہار اور جبار کے اسماء الہیہ کا ورد کریں تو اس کے اپنے نتائج پیدا ہوتے ہیں. عزیز کا ورد کریں تو نتائج پیدا ہوں گے، حکیم کا ورد کریں حکمت کے نتائج پیدا ہوں گے. الغرض الاول کا ورد کریں، وہاب کا ورد کریں. تو یہ میری کتاب ہے الفیوزات المحمدیہ، میں نے اللہ رب العزت کے 99 جو اسماء الہیہ کے کس کس کے ورد سے کیا کیا اثرات اور نتائج اور برکات ہوتی ہیں میں نے تذکرہ کیا ہے، اور کتب میں پائی جاتی ہیں یہ چیزیں. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں ان اسماء کے اوراد اصلاً تصوف نہیں ہیں، حالانکہ اسماء الہیہ کی برکات ہیں، جائز ہیں، سنت ہے، مگر ورد وظیفے کا نام تصوف نہیں ہے. تصوف کیا ہے؟ یہ اطاعت ہے، یہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، عبادات ہیں، انہیں کرنا اور اس کے نتیجے میں اطاعت الہی اور سنت نبوی کے تابع جو حال پیدا ہو قلب و باطن پر، اس حال کو شریعت اور سنت کی مطابقت میں محفوظ رکھنا. یعنی باطنی اور قلبی حال کا سنت نبوی اور شریعت محمدی اور احکام الہیہ کے ساتھ کامل مطابقت اور مطابعت میں رہنا، ایسے حال کی حفاظت کرنا، یہ تصوف ہے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ صوفی کے لیے لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ جو حال پیدا تو ہوا اس کے باطن میں، مگر وہ حال علم شریعت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، یا علم شریعت کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوا، خلاف علم شریعت پیدا ہوا، یعنی احکام شریعت کے خلاف پیدا ہوا. تو کہتے ہیں کہ پھر وہ حال ہو کر بھی اس صاحب حال کے لیے اس کا نفع کم، ضرر اور نقصان زیادہ ہے. تو بندے کو کہا کہ بندے حال میں گم نہ ہو جا، حال میں گم ہونے سے پہلے کہ دیکھ کہ حال کا آیا کہاں سے ہے. اگر چشمہ اتباع شریعت سے آیا ہے، چشمہ اتباع سنت سے آیا ہے تو حال درست ہے وارد ہونے والا. اگر اتباع سنت کے خلاف ہے تو پھر حال ہو کر بھی بد ہے. اسی طرح فرماتے ہیں صوفی کے لیے کہ من ضیع فی وقت من اوقاتہ فریدۃ افترضها اللہ تعالی علیہ فی ذلک الوقت حرم لذۃ ذلک الفریدہ الا بعد حین. پھر فرماتے ہیں کہ صوفی کو چاہیے اس امر پہ توجہ کرے کہ اگر اپنے جمیع اوقات میں سے کسی ایک وقت کا بھی فرض اس نے قضا کر دیا، ناغا کر دیا، چھوڑ دیا،
غفلت کا شکار ہو گیا جو اس وقت میں اس کے لیے فرض تھا، تو فرمایا وہ اس فرض کی جو لذت اور حلاوت تھی روحانی، اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ ضروری نہیں کہ اسی وقت ہی محروم ہو، خواہ وہ کچھ وقت کچھ عرصے کے بعد ہی محروم ہو، مگر یہ اس کی سزا ہوگی، اس غفلت کی سزا ہوگی کہ وہ ادائیگی یہ فرض کی جو لذت ہے روحانی حلاوت اس سے محروم ہو جائے گا۔ پھر وہ فرض ادا کرے گا مگر اس کو لذت اور حلاوت اور یکسوئی اور دل جمی نصیب نہیں ہوگی۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ دل جمی ہو اور ادائیگی یہ فرض اور ادائیگی یہ عبادت میں لذت اور حلاوت بھی ہو، تو اسے چاہیے کہ پھر غفلت سے بچے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح کہ صوفی کو چاہیے کہ وہ ملازمت العبودیت علی السنہ و دوام المراقبہ، تصوف کے لیے صوفی کو چاہیے کہ دو چیزوں کو پختگی سے زندگی میں تھام لے۔ ایک سنت نبوی کے مطابق اللہ کی بندگی پر ملازمت اختیار کرے، مداومت اختیار کرے، یعنی اللہ کی بندگی پر قائم رہے سنت نبوی کے مطابق، اور ایک اللہ رب العزت کے ساتھ دوام المراقبہ، ہر وقت حالت مراقبہ میں رہے، اپنے نفس کا مراقبہ کرے، اپنے قلب کا مراقبہ کرے۔ اور مراقبہ کا مقام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان کیا، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، یہ حدیث احسان کہتے ہیں، جس میں سیدنا جبرائیل امین نے صحیح بخاری اور مسلم میں جس میں پوچھا کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے عقیدہ کی جو اساس تھی وہ بیان فرما دی، ارکان۔ پھر پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے جو دین کے بنیادی ارکان ہیں اعمال، ان کے ارکان بیان فرما دیے۔ پھر تیسرا سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ یہ احسان تصوف ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان دو حالتوں کا نام ہے۔ اعلیٰ حالت یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی تیرا حال مشاہدہ ہو، تو ایسا محسوس کرے کہ تو اس کے جلوہ مطلق، اس کے حسن مطلق کو تک رہا ہے۔ اور جب حسن مطلق کو تکنے کا احساس ہوگا، حالت مشاہدہ کا احساس ہوگا، تو تو اس میں گم ہو جائے گا، یہ تجھے مرتبہ فنا میں لے جائے گا۔ پھر ما سوی اللہ کی طرف تیری توجہ اور دھیان نہیں جائے گا، تجھے کامل یکسوئی اور کامل تیرا انہماک اللہ کی طرف پیدا ہو جائے گا حالت مشاہدہ میں۔ اور فرمایا فإن لم تکن تراہ، اگر تجھے یہ حالت مشاہدہ نصیب نہ ہو سکے، یہ حال تجھے میسر نہ آئے، یہ استعداد، یہ ظرف، یہ صلاحیت پیدا نہ ہو سکے کہ تو گویا اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، یہ کیفیت قلبی نصیب نہ ہو سکے، تو پھر فإنہ یراک، تو پھر یہ حال تیرا ہو کہ گویا وہ تجھے تک رہا ہے، اس پر تیرے دھیان کا جم جانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سرن اور علانیتاً بھی، میرے باطن کو بھی، میرے ظاہر کو بھی، میرے ارادے کو بھی، میری نیت کو بھی، میرے قلب اور میرے ذہن کے ہر خیال کو، میرے کھڑے ہونے کو اللہ پاک مجھے تک رہا ہے۔ تو جب یہ توجہ تیری قائم ہو جائے گی، دھیان تیرا اس پر لگ جائے گا کہ اللہ پاک تیری نگرانی فرما رہا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر تیری توجہ کبھی دائیں بائیں نہیں جائے گی کہ سلطان اور بادشاہ میں کھڑا ہو کی بارگاہ میں، بادشاہ کی بارگاہ میں، دربار میں شخص کھڑا ہو اور یہ پتہ ہو کہ بادشاہ سلامت مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر کبھی دائیں بائیں وہ تکتا نہیں، دھیان اسی کی طرف لگا رہتا ہے کہ دائیں بائیں تکنا صوبے ادب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا بندے اگر تیرے قلب و باطن کو حالت مشاہدہ نصیب نہ ہو سکے تو کم سے کم حالت مراقبہ ہو کہ یہ دھیان تیرا جم جائے کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کے ہر وقت تجھے دیکھنے کا دھیان تیرے اندر جم جائے گا تو پھر وہ دھیان، تیرا دھیان کسی اور طرف نہیں ہونے دے گا، تیری دل جمی قائم ہو جائے گی، یکسوئی قائم ہو جائے گی اللہ کی عبادت میں۔ تو یکسوئی کا ادنا درجہ مراقبہ ہے، یکسوئی کا اعلیٰ درجہ مشاہدہ ہے۔ یہ چیز حافظ ابن حجر عسقلانی نے بیان کی، یہی چیز حافظ ابن رجب حنبلی نے بیان کی۔ فتح الباری، ان کی کتاب کا نام بھی فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح، اور عسقلانی کی کتاب کا نام بھی فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح۔ یہ مکمل ہے اور وہ ادھوری رہ گئی تھی جتنا اس سے چھپے ہوئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور علیہ السلام نے حالت احسان کو دو حالوں کے ساتھ تعبیر فرمایا، یہ حالت مشاہدہ کا نام احسان ہے اعلیٰ درجہ، یہ حالت مراقبہ کا نام احسان ہے ادنا درجہ، اور ان حالوں کو محفوظ رکھنا یہ تصوف ہے۔ اس حال کو پہنچنا، مرتبہ اسلام سے ترقی کر کے مرتبہ ایمان میں داخل ہونا۔ اسلام
اعمال ظاہری کو اڈاپٹ کرنے، ظاہری اطاعت، انقیادت اور ظاہراً جھک جانے کا نام اسلام ہے۔ پھر اسلام کا نور، اس کا یقین قلب و باطن میں جاگزی اندر اتر جانے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے اعراب نے، جو مدینہ کے گرد و نواح کے بدو تھے، جب انہوں نے کہا قرآن مجید میں کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ کہو کہ ایمان نہیں لائے، ابھی ہم نے اسلام قبول کیا، اور فرمایا وجہ یہ ہے کہ ایمان ابھی تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اب تک چونکہ ظاہر پر تمہاری طاعت اور انقیاد، تمہاری تابعداری ظاہر تک آئی ہے، تو کہو ہم اسلام قبول کر چکے۔ اب اسلام جو ظاہر پر آ جائے تو اسلام ہے، اس کا نور، اس کا یقین اور اس کے احوال اگر باطن میں داخل ہو کے متمکن ہو جائیں تو وہ ایمان ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھ لیا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے مطابق اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے مطابق کہ ایمان کے باب میں بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ جب تک اللہ کی اطاعت اور بندگی اور انقیاد اور جھکنا اور استسلام اور تابع داری جب تک ظاہر پر تھی، اس کا نام اسلام تھا۔ اس لیے اسلام کو الانقیاد والاستسلام کہتے ہیں۔ اور جب وہ ظاہر سے بڑھ کر باطن میں اتر گئی، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، چونکہ ایمان ابھی تمہارے قلوب میں، دلوں میں داخل نہیں ہوا، باطن میں نہیں اترا، لہذا اسلام کا دعویٰ کرو، ایمان کی بات نہ کرو۔ تو وہ جب ظاہر سے باطن میں اتر گیا تو ایمان بن گیا۔ یہی صحیح بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، آپ کئیوں کو زیادہ دیتے گئے، ایک شخص کو نہیں دیا کوئی حصہ۔ ایک صحابی کو خیال آیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سب کو فلاں فلاں کو دیا مگر اس شخص کو نہیں دیا، حالانکہ وہ مومن ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں روایت ہے صحیح بخاری میں، انہوں نے کہا کہ واللہ انی لأراہ مومنا، خدا کی قسم میں اس کو مومن دیکھتا ہوں اور مومن جانتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وہ مومن ہے؟ فرمایا بل او مسلمن، مومن ہے یا مسلمان، مسلم ہے۔ انہوں نے پھر دوسری مرتبہ عرض کیا یہ واللہ انی لأراہ مومنا، خدا کی قسم حضور میں اس کو مومن دیکھتا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا درست کرو، مومن ہے یا مسلم ہے؟ تیسری بار پھر دہرایا مومن ہے، آپ نے فرمایا مومن ہے یا مسلم ہے؟ تو امتیاز کیا آقا علیہ السلام نے، یہاں ائمہ عقیدہ نے، ائمہ کلام نے کتب عقیدہ کے اندر اور ایمان اور شریعت کے احکام پر بات کرتے ہوئے یہاں اسلام اور ایمان کی اور مومن اور مسلم کی جو تفریق کی، اس کا مدار قرآن مجید کی ان آیتوں پر اور ان حدیث نبوی پر رکھا ہے۔ تو ظاہر پہ اگر انقیاد آ جائے، اطاعت اور فرما برداری آ جائے تو اسلام ہے، وہ باطن میں اتر جائے تو ایمان ہے۔ یہاں تک آپ سمجھے۔ اب جس طرح ظاہر سے باطن میں اترا تھا وہ نور، متمکن ہوا تھا تو ایمان بنا، اب اس ظاہر کی اطاعت اور باطن کا تمکن، یقین، یہ اسلام اور ایمان مل کر جو نور پیدا کرتے ہیں، یہ نور اگر اس حال تک بندے کو پہنچا دے جو حال مشاہدہ ہے یا حال مراقبہ ہے، یہ نور اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ نور بندے کی دل جمی کو، بندے کی یکسوئی کو، اللہ کے تعلق میں، اللہ کے ساتھ محبت میں، اللہ کے ساتھ نسبت میں، اللہ کی عبادت میں، یہ نور اسلام اور جو نور ایمان بنا، یہ نور ایمان بڑھ کر ترقی پا کر قرآن مجید میں جا بجا فرمایا ایمان کا بڑھنا، ایمان کا بڑھنا یعنی ترقی پانا۔ تو یہ ترقی پا کر اگر مرتبہ احسان کو پہنچ جائے، اور مرتبہ احسان یہ ہو کہ بندہ یا حالت مراقبہ میں رہے یا حالت مشاہدہ میں رہے، اس کا نام تصوف ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی عبادت اور عبودیت اور بندگی میں رہے سنت محمدی کے مطابق، اور ہمہ وقت دوام مراقبہ، ہر وقت نگہ بانی اور نگرانی کرتا رہے اپنے حال کی، خواہ وہ حال قلب ہے یا حال نفس ہے، حال باطن ہے، اپنے دھیان کا حال ہے، اپنے فکر کا حال ہے، اپنے ارادے کا حال ہے، اپنی نیت کا حال ہے، اللہ کی طرف اس کی توجہ کا حال ہے، خشوع اور خضوع کا حال ہے، جو حال بھی اس بندے کو نصیب ہوتا ہے اس کی حفاظت کرے کامل نگرانی کے ساتھ۔ تو جس بندے کو ظاہر اور باطن میں اللہ کی بندگی، اتباع سنت اور ہمہ وقت باطن میں مراقبہ، نگہ بانی، جس کے اندر یہ چیزیں جمع ہو جائیں، صوفیاء کہتے ہیں وہ شخص صوفی ہے، اور ان خوبیوں کو جمع کرنے کا نام تصوف ہے۔ اس کے بعد امام سلمی نے، امام ابو الحسن جلیل القدر ائمہ
تصوف میں سے امام ابو الحسن علی بن احمد البوشنجی ان کا قول لیا ہے۔ یہ امام ابو الحسن علی بن احمد البوشنجی یہ بھی جلیل القدر صوفیاء اور اولیاء میں سے ہیں۔ آف کورس یہ تمام اقوال صوفیاء کے لے رہا ہوں، مگر ساتھ ہی ان کا مرتبہ اور جلالت علمی عرض کرنے کے لیے جلیل القدر ائمہ حدیث میں بھی ہیں۔ ان کی اپنی اسانید متصلہ آقا علیہ السلام تک ہیں۔ تو ان کا جو لقب تھا، یعنی کہا جاتا تھا کہ یہ امام بوشنجی الصوفی کے لقب سے معروف تھے، اور بنیادی طور پہ خراسان سے تھے، اور بوشنج اور خراسان بوشنجہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کثرت کے ساتھ جہاں سے یہ روات بخاری روات مسلم جہاں یہاں اس خطے میں ہوئے ہیں، بخاری مسلم کے کل روات اس خطے سے انہوں نے جنم لیا ہے۔ تو یہ امام ابن عطا اور امام جریری اور ابو عمر اور امام دمشقی اور حضرت ابو بکر شبلی ان کے مصاحبین میں سے جلیل القدر اکابر میں سے ہوئے۔ تو ان سے پوچھا گیا تصوف کی نسبت، قال وسألت عن التصوف، فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا تصوف کی نسبت، حضرت محمد بن حسن بن الخشاب نے پوچھا آپ سے، حضرت امام ابو الحسن البوشنجی سے کہ تصوف کیا ہے؟ فقال اسم ولا حقیقت آج وقد کان قبل حقیقت ولا اسم، فرماتے ہیں آج تصوف کا نام رہ گیا ہے، حقیقت نہیں بچی۔ وقد کان قبل حقیقت ولا اسم، فرماتے ہیں کہ مگر پہلا زمانہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے وقت میں تصوف ایک حقیقت تھا، نام نہیں جانتے تھے تصوف کا لوگ، مگر اس کی حقیقت لوگوں میں قائم تھی۔ اب اس کا نام معروف ہے مگر حقیقت کم ہے۔ اب یہاں کتنا ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پھر وہ عرض کیا کہ تصوف جیسا کہ میں نے عرض کیا رسوم کا نام اور ظواہر کا نام نہیں ہے، ظاہری شکل و صورت اور ظاہری عنوان کا نام نہیں ہے۔ تصوف کا نام ہو یا نہ ہو، تصوف ایک حقیقت ہے، ہر وقت موجود تھی، صحابہ کرام میں تھی، تابعین میں تھی، اتباع التابعین میں تھی، سلف صالحین میں تھی، آج متاخرین تک ہے۔ اور ضروری نہیں کہ تصوف کا نام ہو تو پھر حقیقت بھی ہوگی، ممکن ہے نام استعمال ہو رہا ہو مگر حقیقت تصوف مفقود اور ناپید ہو چکی۔ اب یہ وہ بزرگ ہیں جو آپ سمجھیں کہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں، تیسری چوتھی صدی ہجری کا زمانہ، آج سے 1200 سال قبل ان کے تقوی، زہد اور حقیقت تصوف پر فائز ہونے کا عالم یہ تھا۔ اپنے دور کے لیے وہ زمانہ جو اکابر کا، جو قرون خیر القرون تھی، جو خیر القرون، ان کے لیے کہتے ہیں کہ آج نام رہ گیا ہے، حقیقت کم ہے، جبکہ ہم سے پہلے لوگوں میں یہ تواضع بھی ہے، انکساری بھی ہے، اور اس دور کے حالات کا رفتہ رفتہ زوال پذیر ہوتے جانا اس کا اشارہ بھی ہے۔ تو آج نام رہ گیا، حقیقت کم ہے۔ پہلے حقیقت بہت تھی، غالب تھی، نام اتنا نہ تھا۔ تو جب 1100 سال قبل عالم، 1200 سال قبل عالم یہ تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اتنی صدیوں کے بعد آج آپ اندازہ کریں تصوف کا نام لینے میں کتنی حقیقت ہوگی اور کتنی رسم ہوگی۔ اس کا امتیاز کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تصوف کے رد و قبول کا معیار تصوف کے مدعیان جو دعوے دار ہیں تصوف کے، ان کے اعمال و احوال کو دیکھ کر تصوف کو نہ رد کیا جائے نہ قبول کیا جائے۔ اگر کسی کے رسوم غلط ہیں، کسی کے اعمال غلط ہیں، کسی کی عادات غلط ہیں، کسی کے طور طریقے غلط ہیں، کسی کا علم و عقیدہ غلط ہے، تو اس کا طریقہ غلط ہے، تو وہ صوفی نہیں ہے، اسے جھوٹے منتسبین الی التصوف میں شمار کیا جائے، جھوٹے مدعیان تصوف میں شمار کیا جائے، جیسے جھوٹے مدعیان نبوت بھی ہوئے۔ کتنے لوگ ہوئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب اور دجال ہوں گے جو جھوٹا دعوی نبوت کریں گے۔ تو جھوٹے دعوی نبوت ہوئے مسیلمہ کذاب سے لے کر آج اس زمانے انڈیا کے اس 100 سال قبل انڈیا تک، تو جھوٹے دعوی نبوت ہوئے، دجال اور کذاب ہوئے۔ تو جب نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے تو تصوف تو صاف ظاہر ہے اس کا ایک جز ہے دین کا، نبوت کی عطا کردہ فیوزات اور نبوت کی عطا کردہ تعلیمات میں سے ایک جز ہے، تو اس کے دعویٰ کو جھوٹا تصور کیا جائے۔ تو امام ابو الحسن فرماتے ہیں کہ تصوف کیا ہے؟ فرماتا سئل ابو الحسن عن التصوف، حضرت ابو الحسن البوشنجی سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے، تو فرمایا هو الحریۃ والفتوۃ وترک التکلف فی السخاء والتظرف فی الاخلاق۔
فرمایا حریت کا نام تصوف ہے، یہ موافقت الاخوان ہے، یعنی دوستوں کی دلجوئی کرنا، مسلمان بھائیوں کی اور مخلوق خدا کے باقی لوگوں کی دلجوئی کرنا ایک۔ نمبر 2، لوگوں کے لیے حسن خلق اور محبت اور ایثار کا مرکب بننا، ایثار اور قربانی کا ان کے لیے پیکر بننا۔ اور ترک التکلف فی السخا، اور ہر وقت سخاوت کرنا، اور سخاوت بھی تکلف اور مصنوعی دکھلاوے سے پاک کرنا، تصنع سے اپنی سخاوت کو پاک رکھنا، والتظرف فی الاخلاق، اور اخلاق کے معاملے میں اپنے ظرف کو بڑا عالی رکھنا۔ فرمایا ان 4 خصلتوں کو جمع کرنے کا نام تصوف ہے۔ حریت ہے، اس میں نفس سے آزادی بھی ہے، نفس کا اخلاص بھی ہے، نفس کے چنگل سے آزادی پا جانا بھی ہے، مگر اصطلاح تصوف میں حریت کا معنی دوست احباب کی دلجوئی کرنا، ان کے دلوں کے ساتھ موافقت کرنا، کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کی دل شکنی نہ ہو، تو اس کو موافقت الاخوان کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں۔ تو دوستوں کی دلجوئی ہو، دوست ہوں یا دشمن، ہر شخص کے ساتھ حسن خلق ایسا ہو کہ ایثار اور قربانی پر مبنی ہو، اپنی جان پر ان کی ضرورت کو ترجیح دیا جائے۔ 2، تیسرا، ہر ایک کے ساتھ عمل سخاوت پر مبنی ہو، اور سخاوت ہر مرحلے پر تصنع اور دکھلاوے سے پاک ہو اور اہتمام سے پاک ہو۔ اور چوتھا چیز، اخلاق اتنا عالی ہو کہ اس سے وسعت ظرف کا اندازہ ہو۔ فرمایا ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام تصوف ہے، اور جو شخص ان 4 خصلتوں کے ساتھ مزین ہے وہ صوفی ہے۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس موضوع کو آگے جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔